دریائے راوی کے بائیں کنارے پر واقع صدیوں سے آباد شہر لاہور دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی معلوم تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، جو اس شہر کے قدیم ترین ہونے کی خود ایک دلیل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک تمام قدیم ترین تہذیبیں دریاؤں کے کنارے پروان چڑھیں، یونان سے لے کر میسوپوٹامیہ اور یروشلم سے لے کر موہنجو-داڑو تک۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے راوی بہہ رہا ہے، شاید تب سے اس کے کنارے پر آبادی رہی۔ لاہور شہر سے ایسے سکے بھی ملے ہیں جو سکندر اعظم کے زمانے کے بتائے جاتے۔ سکندر اعظم، جسے دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے، یہ یونانی فاتح تمام عمر ناقابل شکست رہا اور اس کی حکومت اناٹولیہ سے میسوپوٹامیہ اور پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ پاکستان پر سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں ایران کے بعد حملہ کیا۔ شاید اس وقت بھی راوی کے کنارے پر کچھ آبادیاں رہی ہوں، مگر لاہور شہر کے بارے میں مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ شہر ہندو دیوتا راما چندرا کے بیٹے لوہ کے نام پر آباد کیا گیا۔ لاہور اپنے ابتدائی زمانوں میں مندروں کا شہر جانا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے اس شہر کے آباد ہونے کا زمانہ 1200 قبل مسیح بتایا ہے، مگر مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ لاہور کی تاریخ کم از کم 2000 سال پرانی ہے۔ لاہور سطح سمندر سے 703 فیٹ بلند ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، تاریخی اہمیت، زرخیز زمین اور دیگر انفرادی وجوہات کی بنا پر اس شہر کے چرچے عام ہیں۔ اس شہر میں ہندو راج رہا، مسلمان حکمران رہے، سکھوں کا تسلط رہا، انگریز قابض رہے، مگر 1000 سال سے یہ شہر حضرت علی حجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگوں کا شہر ہے۔ ان بزرگوں نے اس کفر گڑھ میں شمع توحید روشن کی۔ حکمران آتے رہے اور جاتے رہے، سطح آب پر بلبلوں کی طرح کباب بناتے رہے اور نظروں سے اوجھل ہوتے رہے، مگر یہ پاکیزہ ہستیاں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں۔ لاہور میں مسلمانوں کی آمد کے شواہد بھی بہت پرانے ہیں۔ مورخین کے مطابق بی بی پاک دامن کے مزار کے احاطے میں 6 قبریں برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سب سے پہلی قبریں ہیں۔ اس سے پہلے اس سرزمین پر کوئی مسلمان دفن نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن کا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی، حضرت عباس علیہ السلام کی ہمشیرہ اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ عرب اور ہندوستان کے مختلف مورخین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ سیدہ رقیہ بنت علی کا مزار ہے۔ کم و بیش 1000 سال برہمن اس شہر پر حکمران رہے۔ لو کے مندر سے بھدرکالی کے مندر تک پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ اس شہر کے مسحور کن ہواؤں کے دوش پر گھنٹیوں کی آوازیں رقص کرتی رہیں۔ بادہ لا شریک کی زمین پر کئی خدا آباد ہوئے اور خلق خدا نے مخلوق خدا سے ہی اپنے خدا منتخب کر لیے۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ افغان بادشاہ محمود غزنوی افغانستان سے اٹھا اور ایران کی اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ہند کے مغربی حصے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کی بھرپور فوجی طاقت کے سبب اسے اکثر علاقوں میں جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بیشتر حکمران اس کے زیر نگوں ہوتے چلے گئے، جن میں راجہ قنوج بھی شامل تھا۔ اس نے نہ صرف سلطان کی اطاعت قبول کی بلکہ اسلام قبول کرنے کا اقرار نامہ کی لکھ دیا، جس کی بنا پر اس سے ہند کے تمام ہندو راجہ ناراض ہو گئے، خصوصاً راجہ کالنجر۔ محمود غزنوی کے ہند سے جانے کے بعد راجہ کالنجر سمیت کئی راجہ قنوج پر حملہ آور ہو گئے۔ قنوج نے سلطان محمود غزنوی کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب تک سلطان اس کی مدد کو پہنچتا قنوج شہید ہو چکا تھا، جس کے کچھ عرصے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوست کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لاہور شہر پر چڑھائی کر دی۔ لاہور کی معلوم تاریخ میں لاہور پر
314 ہجری میں ہونے والا یہ پہلا حملہ تھا جس میں سلطان کی فوج کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ یہ شہر 1000 سال میں کئی مرتبہ لٹا۔ غزنوی حکومت کا صرف عروج ہی نہیں، زوال بھی اسی شہر نے دیکھا جب غزنی سے لے کر لاہور تک غوریہ حکومت قائم کی گئی۔ قطب الدین ایبک، تاج الدین یلدوس، شمس الدین التمش، کئی تاتاری سردار، سلطان محمود تغلق، سلطان محمود شاہ بن فیروز شاہ باربک، سلطان مبارک شاہ، ایرانی بادشاہ نادر شاہ، افغان بادشاہ احمد شاہ درانی، احمد خان افغان ابدالی، مراٹھے سردار، سکھ حکمران اور مغلوں نے کئی بار لاہور کو میدان جنگ بنایا اور اسے غارت کر کے پھر آباد کیا۔ جو عروج لاہور شہر کو مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں ملا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب یہ مغل شہنشاہ لاہور پہنچتا ہے تو ایک عظیم الشان قلعے کی تعمیر اس انداز سے کرتا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی فصیلیں، اس کی راہداریاں اور اس کے محلات دیکھنے والوں کے لیے یہ سمجھنا آسان بنا دیتے ہیں کہ مغلوں کو لاہور کی اہمیت کا کس قدر ادراک تھا۔ اس کی غلام گردشیں اس قلعے کی ہیبت کا نشان معلوم ہوتی ہیں۔ اکبر نے کچی مٹی سے تعمیر کیے گئے قدیم قلعے کو ڈھا دیا۔ اور اس کی جگہ پختہ خشتی قلعہ تعمیر کرایا۔ اکبر غالباً 1585 سے 12 یا 15 سال میرا خیال ہے کہ وہ یہاں رہائش پذیر رہا۔ اس نے یہاں پہ رہائش اختیار کی، تو یہاں پہ رہتے ہوئے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لازم تھا کہ وہ جو ایک اس سے پہلے حفاظت کے لیے کچی دیوار تھی اس کو پختہ کیا جاتا، نمبر 1۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ شہر کی توسیع کی، کیونکہ جب وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھا تو یہاں آبادی پھر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جب حملہ آور آتے تھے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جب امن و امان ہوتا تھا لوگ پھر واپس آتے تھے۔ تو اس نے وہ جو پرانی دیوار تھی، فصیل تھی، اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا، اور جو رڑے کا ایریا جس کو یہ کہتے ہیں اس حصے میں مزید آباد کاری بھی کی، اور یہ وہی حصہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں دلی دروازہ ہے، مسجد وزیر خاں ہے، اور یہ وہی ایریا ہے جس سے آپ دہلی کی طرف جاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے شاہی قلعے اور اس کے طول و عرض کو اس قدر بڑھایا کہ اس میں ایک شہر آباد ہو سکتا تھا۔ دیواروں کو اس قدر چوڑا بنایا کہ اس پر توپ آسانی سے چلائی جا سکتی تھی۔ اس قلعے کی ایک اور خصوصیت اس میں موجود لوح کا مندر ہے۔ کچا قلعہ تو ڈھا دیا گیا، مگر اس مندر کو اکبر نے باقی رکھا، جو اکبر کی ہندو مذہب کے ساتھ رواداری کا ثبوت ہے۔ لاہور کا جو پرانا شہر ہے وہ ہمیشہ سے اس قلعے کا نشان ہے جو یہاں پہ پہلا بنایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ گر گیا تو اس کے اوپر اور بنایا گیا، اور گریجولی ابھی بھی لاہور کے پرانے شہر میں 2 مقام ایسے ہیں جو اونچائی کے حوالے سے سب سے زیادہ اونچے ہیں۔ ایک تو لاہور کا قلعہ ہے جس کا دیوان عام کے سامنے ایک جو میدان ہے اس میں 50 کی دہائی میں ایک مرتبہ کھدائی بھی کی گئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کتنا قدیم ہے۔ اور دوسری جگہ وہیں اس سے قریب ہی ایک جگہ ہے لاہور کے اندرون شہر میں پانی والا تالاب، تو وہ وہاں پہ انگریزوں کے دور میں 19ویں صدی میں پانی کا ایک ریزروائر بھی اسی لیے بنایا گیا کہ وہاں سے پانی جو ہے گریوٹی کے ذریعے باقی نشیبی علاقوں تک بھی پہنچایا جا سکے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے کھدائی کرنا بہت مشکل ہے، بہت وہاں پہ تنگ گلیاں ہیں اور گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن جو قلعے کی جو کھدائی ہوئی ہے اس سے اس بات میں کوئی احتمال نہیں ہے کہنے میں کہ محمود غزنوی نے جس شہر کو فتح کیا تھا وہ بہرحال ایک شہر تھا، اور ایک شہر ایک دن میں نہیں بستا، اس کے لیے سینچریز درکار ہوتی ہیں۔ تو آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی تاریخ 2000 کم و بیش سال کی
हो सकती है। उस जमाने में दरियाए रावी की लहरें तस्वीर दीवार के कदमों के गोद से लिया करती थी। आज ये दरिया किले से कम 2 मील दूर है। कहा जाता है कि किले के अंदर मशरक में जो महलात और मकानात हैं वो अकबर के दौर में ही तामीर हुए। किले के अंदर मौजूद 2 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा दरबार और झरोका को जाता है, जबकि दूसरा दीवाने खास की रहनुमाई करता है। किले के मशरक में महल की छत पर शीश महल और नौलखा हैं, जो हवादिस जमाना के डेर एम खातों का शिकार रहते हैं। मगर उनका हुस्न अब भी गुरूर व नाज में डूबा जमाने की आंखों में आंखें डाले खड़ा है। मैं इस वक्त शाही किले के सबसे बुलंद मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से पूरा किला बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ शीश महल है, जबकि मेरे पीछे बिल्कुल बादशाही मस्जिद का मेन दरवाज़ा है और इसके सामने हुजूरी बाग है। इसी तरह से मेरे उल्टे हाथ की तरफ मीनार पाकिस्तान नज़र आता है और मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है, जो कि आज से कई सौ साल पुरानी बताई जाती है। इस किले में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाने से पहले कुछ दिन कैद रखा गया। कहा जाता है कि अब इस किले को इस मसरक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताहम आज भी इस किले के कुछ ही हिस्से आवाम और सयाहों के लिए खुले हुए हैं। मुगल शहंशाह ने न सिर्फ पुख्ता किला तामीर करवाया, बल्कि लाहौर शहर के गिर्द पुख्ता फसील भी तामीर करवाई। इससे कबल शहर के गिर्द फसील नहीं थी। फसील की दीवारें बहुत बुलंद और चौड़ी थीं। यह फसील सिखों के दौरे हुकूमत तक कायम रही। अंग्रेज दौरे हुकूमत ने इस कदर बुलंद फसील को गैर जरूरी तस्वुर किया गया और इस फसील को मुनहदम कर दिया गया। शहर के 13 दरवाजे भी कायम किए गए, जो फसील गिराने के बाद अंग्रेज दौर में एक मरतबा फिर तामीर हुए। इनमें कुछ कदरे सही हालत में मौजूद हैं, जबकि कुछ दरवाजों का निशान भी मौजूद नहीं रहा। पहला दरवाजा दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे से आमदोरफ्त बहुत ज्यादा रहती थी। यह दरवाजा दिल्ली की सिमत खुलता है और इसी के बाहर लाहौर रेलवे स्टेशन भी तामीर किया गया और इसी सिमत इंडिया के शहर अमृतसर और जालंधर वगैरह हैं। दूसरा दरवाजा अकबरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जो शहंशाह अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया और इस पे मौजूद गल्ले की मंडी को भी अकबरी मंडी का नाम दिया। आज भी ये दरवाज़ा और मंडी इसी नाम से मशहूर हैं। लाहौर शहर को ये खसूसियत हासिल है कि ये तामीर व तखरीब का एक लामुतनाई सिलसिला है, जिससे ये शहर जन्म पजीर होता है। हर नया बादशाह आता है और वो पहले से जो आबादी मौजूद है उन मकानों को गिराता है और वहाँ अपनी एक हवेली बनाता है। फिर जब हमलावर आते हैं, वो हवेली वाला मगलूब हो जाता है, तो उसी हवेली को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। फिर आम आदमी रहने लग पड़ते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरता है कि वो आम आदमी भाग जाते हैं और उसकी जगह पे मिसमार होके एक नई हवेली जो है वो तश्कील पाती है। तीसरा मोती दरवाज़ा है, जो अब मोची दरवाजे के नाम से मशहूर है। ये दरवाज़ा अकबर के एक खास मुलाजिम मोती राम के नाम से मौसूम था। मोती राम तमाम उम्र इस दरवाजे की हिफाजत पर तैनात रहा। चौथा दरवाजा शाह आलमी दरवाजा है, जो औरंगजेब आलमगीर के बेटे के नाम से मौसूम है और इसी नाम से जाना गया। अंग्रेज दौर में इस दरवाजे को भी असर नौ तामीर किया गया, मगर अब इसका निशान भी मौजूद नहीं। पांचवा दरवाजा लोहारी दरवाजा है।
اس کا اصل نام لاہوری دروازہ تھا، مگر اب اسے لوہاری دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے کے بعد جب لاہور شہر پھر آباد ہوا تو اس شہر کی پہلی آبادی اسی دروازے پر قائم ہوئی، اس لیے اس دروازے کو خاص لاہوری دروازہ کہا جاتا تھا۔ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی آبادی کہاں ہوئی؟ کیا اچھرا میں ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوہاری دروازہ ہے اس کے اندر ہوئی۔ اور یہ جو لوہاری دروازے کا نام بھی ہے، جس کو لوہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، اس سے تو یہی قیاس ہے کہ چونکہ اس دروازے سے آپ اس بستی میں داخل ہوتے تھے جہاں پہ لاہور آباد ہوا، تو زیادہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ یہ ایک آبادی رہی ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اچھرا کی جو پرانی رسیدیں ہمیں ملتی ہیں، ان رسیدوں میں اچھرا کو ایک نواحی بستی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں تو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوہاری دروازے کے اندر ایک ماؤنڈ ہے، اور اس ماؤنڈ پہ کچھ عرصہ پہلے پی پیک والوں نے کچھ کھدائی وغیرہ بھی کی تھی، اور وہ تقریباً 100 فیٹ سے زیادہ گہرائی تک جو ہیں وہ ہمیں ایویڈنسز ملے ہیں رہائش کی۔ لہٰذا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ ماؤنڈ اور اونچا ہوتا چلا گیا، تو میرے خیال میں کہ وہی آبادی ہے جہاں سے ہمیں لاہور کا آغاز جو نون تاریخ ہے اس کا پتہ ملتا ہے۔ چھٹا موری دروازہ۔ موری پنجابی زبان میں نکاسی آب کے لیے بنائے جانے والے راستے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام سے محمود غزنوی کی فوج شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی تھی، اور ملک ایاز نے جب شہر کی تعمیر کی تو اس مقام پر فتح کی یادگار کے لیے ایک چھوٹا دروازہ تعمیر کرایا۔ اس دروازے کے اختصار کو دیکھتے ہوئے اس کا نام موری رکھا گیا۔ یہ لاہور کا جو پرانا شہر ہے وہ 50 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ٹیلے پہ ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ 50 فٹ کا جو ملبہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ پرانا شہر ہے، اور اس میں کئی مرتبہ اس کی جو تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو عمارت بنی ہے تب یہ جا کر اتنا اونچا ہوا ہے۔ ساتواں بھاٹی دروازہ۔ یہ دروازہ ڈھاٹ قوم سے منسوب ہے۔ اگرچہ اب اس مقام پر بھاٹ قوم آباد نہیں، مگر ملک ایاز کے دور میں اس قوم نے اس شرط پر یہاں اپنے لوگوں کو آباد کیا کہ اس دروازے کا نام بھاٹ قوم سے منسوب کیا جائے، تب سے اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے۔ 8واں ٹکسالی دروازہ۔ اس دروازے کا نام اس عمارت سے منسوب ہے جس میں مغل شہنشاہوں کے سکے بنائے جاتے تھے، کہ ٹکسال اس دروازے کے سامنے قائم تھے۔ روشنائی دروازہ لاہور کا 9واں دروازہ گنا جاتا ہے۔ یہ دروازہ شاہی قلعے کی مغربی دیوار کے باہر اور فصیل شہر کی دیوار کے اندر ہے۔ یہ دروازہ دراصل قلعے کا دروازہ ہے جس میں داخل ہوئے بغیر کوئی فوج لاہور پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دروازے کے اطراف شاہی حکم سے روزانہ رات کے وقت مناسب روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا، اسی لیے اسے روشنائی دروازہ کہا جاتا ہے۔ مسجد دروازہ لاہور کا 10واں دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بھی ایک شاہی ملازم کے نام سے موسوم ہے۔ اس ملازم کا نام مستی بلوچ تھا، اور اس دروازے کی حفاظت اسی ملازم یعنی مستی بلوچ کے سپرد تھی۔ جیسے دہلی دروازہ دلی کے سمت قائم ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اسی طرح لاہور کا 11واں دروازہ کشمیری دروازہ ہے جو کشمیر کی سمت کھلتا ہے۔ بارہواں خضری دروازہ جو شیراوالا کے نام سے جانا جاتا۔ پرانے وقتوں میں اس دروازے کے نزدیک دریائے راوی بہتا تھا، اس وقت اس کا نام خضری دروازہ تھا، مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں اس دروازے پر 2 شیروں کے پنجرے رکھے تھے۔ ان پنجروں میں موجود شیروں کی نسبت اس دروازے کا نام شیراوالا دروازہ پڑا، اور آج بھی یہ دروازہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ 13واں زکی دروازہ جو کہ اب یکی دروازے کے نام سے مشہور ہے، اس کے متعلق نہایت دلچسپ روایت پائی جاتی ہے۔ یہ دروازہ پیر زکی شہید کے نام سے موسوم ہے۔
یہ بزرگ مغلیہ محاصرے کے وقت اس دروازے کے محافظ تھے۔ جب شہر فتح ہوا اور رعایا قتل ہوئی تو پیر زکی شہید نے کمال بہادری سے دشمن کا مقابلہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیر زکی شہید کا تن سر سے جدا ہو گیا، مگر پھر بھی تن اس مقام تک دشمنوں سے لڑتا چلا گیا جہاں آج ان کا تن دفن ہے، جبکہ سر کی قبر دروازے کے اندر ہے۔ اس روایت کے مطابق اس بزرگ محافظ پیر زکی شہید کی 2 قبریں ہیں، ایک یہاں یعنی عین دروازے میں سر دفن ہے، جبکہ کچھ فاصلے پر شہر میں ان کا جسم دفن ہے۔ شہر کی فصیل، دروازے اور قلعے کی پختگی اس بات کی مظہر ہے کہ اس شہر کی حفاظت اس علاقے کے حاکموں کے لیے کتنی اہم تھی۔ شاہی قلعے کے سامنے ایک اور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی بادشاہی مسجد ہے، جو 1674 میں فدائی خان، جس کا اصل نام مظفر حسین تھا، کی زیر نگرانی کمال مہارت سے بنوائی گئی۔ اس کی تعمیر میں 2 سے 3 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ بادشاہی مسجد لاہور کی قدیم مسجدوں میں سے سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر تقریباً 200 فیٹ اونچے مینار عظمت اسلام کا جاہ و جمال پیش کرتے ہیں۔ مسجد اور میناروں کی بیرونی سطحیں خشتی فرش اور دیواریں سادہ لال پتھر سے بنائی گئی ہیں، جبکہ سفید مرمری گنبد بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ جہانگیر کی وفات کے بعد سے لے کر جو ہمارے پاس یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ جو 2 بادشاہوں کا دور ہے، شاہ جہاں اور اورنگزیب کا، یہ عمارتی لحاظ سے ورلڈ کلاس جسے کہتے ہیں ماسٹر پیسز کا دور ہے۔ یہ مسجد بھی اپنی تعمیر سے ہی لاہور کے عروج و زوال میں برابر کی شریک رہی۔ کبھی سکھ پتھر کی سلیں اکھاڑ کر لے گئے تو کبھی اس کے میناروں پر توپیں جما کر گولہ باری کی گئی۔ کبھی اسے استبل بنایا گیا تو کبھی انگریز فوج نے اس میں قیام کیا۔ اس کے حجرے توڑے گئے، دیواریں شہید کیں، فرش کو نقصان پہنچا، مگر جو ہی فرزندان اسلام کو عروج ملا، اللہ کا یہ گھر ایک بار پھر اذانوں سے گونج اٹھا۔ اب یہاں نہ صرف پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے بلکہ جمعے اور عیدین کی اجتماع بھی ہوتی۔ جو عالمگیر کا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے، اس نے 52 ایئرز حکومت کیا، اور اتنی لمبی حکومت کے پیچھے جب آنے والے وقت میں انگریزوں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ ان 52 ایئرز میں کوئی ایک حکم بھی ایسا جاری نہیں کیا عالمگیر نے کہ جس کے نیچے اس کے دستخط نہ ہوں۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سارا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہر معاملے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اب سلطنت اتنی دور تک پھیل گئی ہوئی تھی کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل تھا، اور جب تک وہ زندہ رہا، وہ 10-12 سال تک تو یہ NWFP میں لڑتا رہا۔ ان علاقوں میں جو مقامی لوگ تھے، جو نواب تھے یا اس وقت کے بااثر لوگ تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے تھے، اور یہ اس کی بادشاہی کے آخری دور میں ہی یہ گروپ غالب آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہی نتیجہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جب یہ سلطنت نہیں سنبھالی گئی تو اس علاقے میں چونکہ سکھوں کا غلبہ تھا تو انہوں نے لاہور پہ بھی قبضہ کر لیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ لاہور کو جو 3 سکھ سردار تھے انہوں نے تقسیم کر لیا، اور پھر ایسی لوٹ مار کی کہ یہاں سے مقامی طور پہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اسی مسجد کی شمالی دیوار کے ساتھ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کا گردوارہ ہے، جسے گردوارہ ڈیرا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارجن دیو جی 1606 میں یہاں آئے اور شہنشاہ عالمگیر سے جنگ کے دوران ہلاک ہوئے، جہاں آج بھی دنیا بھر سے سکھ یارتی اس گردوارے پر حاضری دینے آتے ہیں۔ اسی کے سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی ہے۔ رنجیت سنگھ 1839 میں یہاں مرا اور اسی مقام پر جلایا گیا۔ ارجن دیو جی سے مہاراجہ کو بہت عقیدت تھی اور اس کی خواہش پر اس کی سمادھی یہی بنائی گئی۔ قلعے کے موجودہ داخلی دروازے کے دائیں طرف اس کا دروازہ ہے۔ مشرقی حصے میں دکانیں ہیں اور اوپر کی طرف بیٹھنے کے لیے جگہ۔ مڑی اور گردوارے کے درمیان قلعے کا روشنائی دروازہ ہے جو عام راہ گزر تھی۔
लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और मड़ी और गुरुद्वारे की गिर्द 4 दीवारी बना दी गई। बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान का बाग महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था, जिसे हुजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। महाराजा की ख्वाहिश पर इसके बीच में बारादरी तामीर की गई, क्योंकि महाराजा की पहुंच संगमरमर के इलाकों तक न थी। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि मुसलमान उमरा के मकबरों से संगमरमर उतरवाकर इस बारादरी पर लगवा दिया जाए। जिनमें शहजादी ज़ेबुन्निसा और जहांगीर का मकबरा भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी इसकी तामीर में पत्थर की कमी रही। ये इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। महाराजा इसके चबूतरे पर बैठकर ही दरबार लगाया करता था। रंजीत सिंह की इस मड़ी से आगे चलें तो शाही किले और बादशाही मस्जिद उबूर करने के बाद मुगलिया दौरे हुकूमत के ज़वाल की एक और यादगार शाही मोहल्ला भी मौजूद है। यहाँ उमरा और वज़रा के लिए मौसीकी और रक्स की महफिलें सजा करती थीं। शाही अफसरान की अक्सर शामें यहीं गुजरा करती। हसीन तवाइफें और रक्कासाएं अपनी मधुर आवाज़ और रक्स में इन उमरा को इस कदर मदहोश कर देती कि अक्सर औकात उमूर मुमलिकत भी घुंघरुओं की झंकार में कहीं खो जाती। क्योंकि उमरा यहाँ आते थे, इसलिए इन महफिलों में आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाता। नामवर गायक और मशहूर रक्कासाएं इस मोहल्ले की जीनत हुआ करती थी, जो अपने मेहमानों का दिल बहलाने के लिए रक्स का सहारा लेती। ये मेरा ख्याल है जो ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ है वो रंजीत सिंह के दौर में, जो 40 साल की हुक्मरानी का दौर है। और चूँकि रंजीत सिंह ख़ुद भी इस मामले से वाबस्ता रहा है, और वो जो एक तवाइफ थी जिसके साथ वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के मीनार की बालकनी पे चढ़ के भी कुछ वक्त गुजारता रहा। वो हज़रत गंज बख्शी भी बड़ी अकीदतमंद थी, यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ़ काम वगैरह करवाती रही। तो इसको जो फ्लरिश हुआ है या इस्टेब्लिश हुआ है वो सिखों के दौर में हुआ है। उस वक्त की ज़रूरत भी होगी, वरना जहाँ तक उससे पहले मुग़लों का पीरियड है, इसकी उस तरह से पहचान हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पे जिन तवाइफ़ों की बात हो रही है जो आला तर जो तहजीबी रवैये रखती थीं, वो जिस्म फरोशी का काम नहीं करती थीं। एक तो वो गुलकारी थी, आला ज़ौक़ के लिए अच्छे कलाम का इंतखाब अच्छी आवाज़ के साथ, जो कि ये उमरा और ये लोग महफ़िलें मुनक़द करते थे। और चूँकि उनका वास्ता पड़ता था उमरा से, उस वजह से ये तकाज़ा था कि वो अच्छे अखलाकी रवैये, बेहतरीन ज़ुबान और अच्छे अंदाज से इंटरेक्ट करें। और यही वजह थी कि जो आम घरेलू औरतें हैं उससे ये डिस्टिंक्टिव होती थीं, और इसी वजह से ही ये लोग इनकी तरफ मुतवज्जो भी होते थे। वो जो जिस्म फरोशी वाला तबका था वो बड़ा महदूद सा था, और एक ख़ास एरिया था जिन लोगों के लिए वो तवज्जो का मरकज़ था। तो हमारे यहाँ या इवन लखनऊ में भी ये समझें कि तहज़ीब और बेहतरीन मुआशरत की जो तरबियत होती थी वो इन घरानों में मिलती थी। दौर हाजिर की तरह इस दौर में भी उमरा और वज़रा के उठने बैठने की जगहों को मरूबियत की नज़र से देखा जाता था। लिहाजा लोगों ने अपने बच्चों को आदाब महफिल सिखाने के लिए इन तवाइफों के पास भेजना शुरू कर दिया, और इस तरह उमरा और वज़रा के साथ साथ बच्चे भी बचपन से इन बातों में मशगूल होते चले गए, जिसका अंजाम राजा रंजीत सिंह के यहाँ कब्जे पर हुआ। राजा ने हीरा सिंह को इस इलाके का वजीर मुकर्रर किया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा बाजार कहलाने लगा, जहाँ वक्त गुजरने के साथ आदाब और रख रखाव पसे पोश डाल दिए गए। शाही मोहल्ला पहले हीरा बाजार हुआ, फिर बाजार हुस्न, और फिर जदीद दौर का रेड लाइट एरिया, जहां रक्स की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू हो गया। लाहौर के कदीम बागों में एक बाग शालामार आज भी अपनी खूबसूरती और इनफरादियत में यकता है। 1047 हिजरी में इस बाग को शहंशाह शाहजहां ने शहजादियों के हम्माम खाने के तौर पर तामीर करवाया।
اس باغ کی زمین مہر منگا نامی شخص کی تھی جو خود ایک مالی تھا۔ مہر منگا نے شہنشاہ کو یہ زمین تحفے میں دی۔ شہنشاہ نے اس پر باغ بنوایا اور مادھو پور سے ایک نہر باغ تک کھدوا کر اس باغ کا انتظام مہر منگا کے حوالے کر دیا۔ کئی صدیوں تک مہر منگا اور اس کا خاندان اس باغ کی باغبانی کرتا رہا۔ یہ خوبصورت باغ مغلوں کی جمالیاتی حس کا انمول نمونہ ہے۔ اس کی راہداریاں اور اس کے خد و خال آج بھی اپنی آغوش میں ستوت شاہی کی تمام رنگینیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو شہر لاہور اور اس کے قرب و جوار میں مقبرہ دائی انگا سے لے کر مقبرہ زیب النساء، مقبرہ انارکلی، مقبرہ جانی خان اور دیگر کئی مقابر موجود ہیں، مگر ان تمام مقابر میں مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ مقبرہ فصیل شہر کے باہر ہے۔ اور ایک وسیع و عریض باغ کے عین وسط میں ہے۔ اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر سے پہلے بر صغیر میں تمام مغلیہ عمارات لال پتھر سے تعمیر کی جاتی تھیں، مگر یہ مقبرہ مغلیہ طرز تعمیر میں ایک بہت بڑی تبدیلی ثابت ہوا۔ مقامی طور پہ تو لاہور میں سنگ مرمر اویلیبل نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ سینٹرل ایشیا میں جتنی بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں اس وقت جو بیسک میٹیریل تھا وہ تھا پکا کلی، اس کو کہتے ہیں، یا لائم کریم پلاسٹر۔ اب لائم کریم پلاسٹر کو استعمال کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو بارش یا دھوپ وغیرہ ہے وہ اس پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے اوپر جو فریسکو پینٹنگ کا کام ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوتا تھا کہ کنکر لائم پلاسٹر ہے، پھر پکا کلی ہے اس کے اوپر، اور اس کے سوکھنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا، اور اس وجہ سے وہ جو فریسکو پینٹنگ میں اس کے اندر ایبزارب ہو جاتی تھی۔ یہ جو ٹیکنیک تھی یہ تو ہمیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہی جو ایک سفید سرفیس ہمیں ملتی ہے اس کی ایک اچھی شکل جو ہے وہ ہمیں سنگ مرمر میں ملتی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے سنگ مرمر استعمال کیا ہے وہ ایک سپیریئر میٹیریل کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اس میں پہلی بار سنگ مرمر کا بے پناہ استعمال کیا گیا۔ یہ قبر مغل بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے، جسے تاریخ شہزادہ سلیم کے نام سے جانتی ہے۔ اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ طرز تعمیر میں ایک ٹوئسٹ آیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی عمارتیں تعمیر کی گئیں وہ لال اینٹوں سے تعمیر کی گئیں، اور یہ پہلی عمارت ہے جسے سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد ہی شاہجہاں کو تاج محل بنانے کا خیال آیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی عمارت مغلیہ طرز تعمیر میں ایسی نہیں ہے جو سنگ مرمر سے بنی ہو۔ اور اس عمارت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 16ویں صدی میں جب اس عمارت کی تعمیر کی گئی اور جو پتھر اور جو ڈیزائن یہاں پر بنائے گئے وہ تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور یہاں وہ وحشت اور ویرانی نہیں ہے جو دیگر عمارتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر مقبرہ جہانگیر تعمیر نہ ہوتا تو ہمارے پاس تاج محل نہ آتا، کیونکہ جتنے ایکسپیریمنٹس ایک اچھے موزولیم کو بنانے میں، مقبرے میں بنانے میں درکار تھے، وہ سارے لاہور میں ہو چکے تھے۔ اور جہانگیر کے مزار کو جیسے بہت اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ تاج محل محبت کی عظیم یادگار ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہے کہ اس نے تاج جیسی عمارت اس کے لیے بنا دی۔ کوئی یہ غور نہیں کرتا کہ اس سے بہت پہلے ایک بیوی نے اپنے خاوند کے لیے ایک یادگار چھوڑی تھی، اور اس یادگار کی ریپلیکا تاج محل ہے۔ 1817 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مقبرے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے علاوہ جب احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے حملے کیے تو ایرانیوں اور درانیوں نے گلکاری کو جواہرات سمجھ کر جگہ جگہ سے اکھڑوا لیا۔ اس قدر زوال کے بعد بھی اس مقبرہ عالی شان کا حسن قائم و دائم ہے۔
تعمیرات کا یہ دور صرف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ 18ویں صدی میں جب برطانوی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے تو لاہور میں طرز تعمیر کا ایک نیا انداز دیکھنے میں آتا ہے۔ ان میں لال اینٹوں کے استعمال کے علاوہ وسیع و عریض اور مضبوط اونچی دیواروں کی مماثلت پائی جاتی ہے، جن میں قلعہ نما لاہور ریلوے اسٹیشن 1859 میں جان لارنس نامی معمار نے بنوایا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج کی گرجے نما وسیع عمارت، جسے کنہیا لال نامی معمار نے 1874 میں برطانوی طرز پر تعمیر کرایا۔ اسی رنگ و انداز میں کچھ اور عمارات کو برطانوی راج کے ایک اور انجینئر سر گنگا رام نے بنوایا۔ گنگا رام نہ صرف انجینئر تھا بلکہ فلاحی جذبہ رکھنے والا انسان تھا۔ گنگا رام کی لاہور میں بنائی گئی تعمیرات میں سر گنگا رام اسپتال اور لیڈی میکلیگن گرلز ہائی اسکول اسی جذبے کے تحت اپنے ہی سرمایہ سے تعمیر کی۔ اس کے علاوہ لاہور کی چند اور اہم عمارات بھی سر گنگا رام نے تعمیر کرائیں، جن میں میو اسکول آف آرٹس، جسے آج نیشنل کالج آف آرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی پی او سینٹ اینتھونی اسکول، لاہور ہائی کورٹ، ہیلے کالج، پنجاب یونیورسٹی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور میو اسپتال کا البرٹ وکٹر ونگ بھی شامل ہیں۔ اس شہر کی سرزمین سے ہر فقہ اور مذہب سے منسلک لوگوں کا تعلق رہا۔ غرض اس شہر کی ہوا میں نہ صرف اذانیں سفر کرتی ہیں بلکہ ہر مذہب کے پیروکاروں کی اپنے اپنے خدا کو پکارنے کی صدائیں بھی شامل ہیں۔ شاید انہی ہواؤں کا اثر یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں سرایت کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے مذہبی رواداری میں اپنی مثال آپ رہا۔ لاہور کے تمام مسلمان باہمی یگانگت اور بھائی چارے سے مناتے ہیں۔ ان میلادوں، جلسوں اور جلوسوں میں شیعہ، سنی اور دیگر فقہوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھرپور شرکت کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جینز بھی تھے، یہاں پہ بدھسٹ بھی تھے، یہاں سکھ بھی بہت مزے سے رہتے تھے، ہندوؤں کے سارے فرقے یہاں پہ تھے، یہاں مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے، چاہے وہ شیعہ ہوں مسلمان یا سنی ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہاں عیسائی بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مذہب کے حوالے سے لوگوں نے اپنی اپنی دیواریں بلند کی ہوئی تھیں، سب مل جل کے رہتے تھے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے افراد مذہبی آزادی کے ساتھ آباد ہیں۔ یہ رواداریاں، یہ عاجزیاں، یہ پناہ بخشیاں اس شہر کے رگ و پے میں شامل ہیں۔ شاید یہ دعا ہے اس شہر کے باسیوں کو ان جلیل القدر بزرگوں کی جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا، جنہوں نے نہ صرف اس شہر کی زمین پر قدم رکھا بلکہ یہاں قیام کا اہتمام رکھا اور یہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ان بزرگان دین میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف اس شہر کے مکینوں پر مشتمل ہے بلکہ ملک بھر سے لوگ داتا کی نگری پر حاضریاں دینے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دھرتی سے اور بہت سے مقرب بندوں کا ناطہ رہا، جن میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ، حضرت معزولال رحمت اللہ علیہ اور حضرت یعقوب زنجانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ لاہور کی تاریخ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی کے آنے سے پہلے لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس لیے بھی کہ حضرت داتا گنج بخش اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل لاہوری اور اس سے پہلے بھی کچھ صوفیاء ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کی قبریں ابھی بھی یہاں موجود ہیں، اور میرا حسین زنجانی کے جنازے کے لیے ہی حضرت داتا گنج بخش جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے۔ ان کے مرشد نے کہا تھا کہ آپ لاہور جائیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہاں میرا حسین زنجانی جو موجود ہے، تو کہنے لگے نہیں آپ جائیں، میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جب یہاں تشریف لائے تو دیکھا شام کا وقت تھا، قیام کیا شہر سے باہر، اور صبح کے وقت ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ بھی شامل ہو گئے۔ پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ جیسا کہ روایت چلتی ہے، کہا کہ میرا حسین زنجانی کا ہے۔ آپ جنازے میں شامل ہو گئے
اور تب انہیں اندازہ ہوا کہ مرشد نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا۔ اور حضرت گنج بخش کے یہاں آنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلم، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایک داغ بیل ڈالی گئی، اور انہوں نے یہاں مدرسے کا آغاز بھی کیا۔ ان کی جو کشف المجوب ہے اس نے صوفیزم کی ایک بالکل نئی ابتدا اور نئی جہاد جو ہیں وہ، اور یہ وہی زمانہ ہے جو محمود غزنوی کا زمانہ ہے، اور اسی علاقے سے ہی آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہ ایک پیریڈ ہے، قطب الدین ایبک کا ایک پیریڈ ہے، پھر کچھ لوگ ہیں جن سے گزرتے ہوئے ہم مغلوں تک آتے ہیں۔ لیکن لاہور کی پوزیشن بڑی عجیب سی رہی ہے۔ میں تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سینٹرل ایشیا سے لوگ چلتے تھے اور دہلی تک جانے کے لیے یہاں صرف پڑاؤ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، بعض اوقات اس کے باہر سے گزر جاتے تھے، تو یہ اس طرح سے ان کے لیے کبھی بھی مرکز نگاہ نہیں رہا۔ جتنے بھی فاتح اس طرف سے آئے ہیں نارتھ سائڈ سے، ان کے لیے کبھی بھی توجہ کا طالب نہیں رہا، اور جو اگر کچھ لوگ آئے ہیں جن میں محمود غزنوی بھی تھا، سومناتھ کا مندر کا قصہ جیسا تاریخ میں موجود ہے، اور کئی اور اسی طرح کے، ایون احمد شاہ ابدالی بھی انہی میں آتا ہے۔ بات مذہب کی ہو یا علم و فراست کی ہو، لاہور شہر نے پیچھے رہنا نہیں سیکھا۔ علم و ادب سے لاہور کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس سرزمین نے کئی نامی گرامی ادیبوں اور شاعروں کو پروان چڑھایا۔ ایسی بھی شخصیات ہیں جن کی جائے پیدائش بظاہر لاہور تو نہیں، لیکن اعلیٰ تعلیمی معیار اور تعلیمی اداروں کے پیش نظر اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس شہر کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، جن میں صف اول پہ قدرت اللہ شہاب، فیض احمد فیض، ممتاز مفتی، محسن نقوی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، پروین شاکر، احمد فراز، امجد اسلام امجد۔ خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اور واصف علی واصف جیسے ناموں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح، چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح، نامکمل ہی پہن لو کپڑے کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح۔ یہ حب سے مستقل ٹوٹے کسی صورت ہوا آئے، یہ حب سے مستقل ٹوٹے کسی صورت ہوا آئے، کہیں سے گنگ بستی میں کوئی سنگ ندا آئے۔ بات صرف ادب کی ہی نہیں، بلکہ اگر آرٹ یعنی فنون لطیفہ کی ہو تو زمانہ قدیم سے ہی شہر لاہور اس کی پہچان رہا ہے۔ مصوری ہو، مجسمہ سازی ہو یا خطاطی کے فن پارے ہوں، لاہور کی نہ صرف تاریخ بھرپور ہے بلکہ آج بھی یہاں رہنے والوں میں فن و ثقافت سے وہی لگاؤ موجود ہے جو کل تھا۔ زندہ دلان لاہور آج بھی فنون لطیفہ سے متعلق بے شمار محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ موسیقی، تھیٹر اور ڈرامہ کی بات کریں تو لاہور ہی وہ پہلا نام ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے۔ ان تھیٹروں میں فن و موسیقی کی رنگا رنگ محفلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر فن کے فروغ کے لیے فنون لطیفہ کی تعلیمات کے کئی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ جہاں پر طلباء و طالبات
آرٹ کی مختلف اقسام کی باقاعدہ تعلیم لے کر نہ صرف اپنے ملک کی ثقافت بلکہ بین الاقوامی کلچر کو بھی متعارف کرا رہی ہیں۔ یہاں ہر سال الحمرا آرٹ کونسل میں ورلڈ پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے شہر جو فن و ثقافت کی وجہ سے مشہور ہوں، ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کو باعث تعریف سمجھتے ہیں۔ سینما کی بات کریں تو لاہور میں 1913 میں 88 سینما گھر تھے، جو آہستہ آہستہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث 1973 میں 63 اور اب موجودہ سن میں 23 رہ گئے۔ تاہم حکومت کی جانب سے بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی اٹھنے کے بعد اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے تھیٹرز میں طلبہ و طالبات مختلف سبق آموز ڈرامے پیش کرتے ہیں جو ملکی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ لاہور کی بات ہو اور سیاست کی بات نہ ہو، ممکن نہیں۔ مغلوں کا زمانہ ہو یا انگریز دور حکومت، ہر دور میں لاہور شہر بساط سیاست کا اہم موہرہ رہا ہے۔ ماضی میں کوئی بھی مغل بادشاہ یا ہندو مہاراجہ جب تک لاہور میں اپنے قدم نہ جما لیتا تب تک وہ بر صغیر پاک و ہند خصوصاً پنجاب پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی لاہور شہر کی سیاسی اہمیت جو کی تو ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پر بدقسمتی سے 32 سال فوجی ڈکٹیٹرز اقتدار پر قابض رہیں۔ جبکہ بقیہ 29 سال عوامی نمائندگی رہی۔ چونکہ لاہور شہر ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا مرکز ہے اور یہاں ہونے والی ہر سیاسی تبدیلی کا اثر پورے صوبے کی عوام پر پڑتا ہے، اس لیے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں لاہور کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانا ضروری سمجھتی ہیں۔ لاہور کو سیاحت کے حوالے سے مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے سالانہ بڑی تعداد میں دنیا بھر سے سیاح لاہور شہر کا رخ کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب کے دوسرے شہروں سے معمولی سی مسافت پر ہے، جس کی وجہ سے اس کی مرکزیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اچھا خاصا منافع حاصل ہو جاتا ہے۔ صوبائی دارالخلافہ ہونے کے ناطے حکومت پنجاب کے تقریباً تمام مرکزی دفاتر یہاں موجود ہیں، جس میں ہائی کورٹ، بابڈا ہاؤس، اسٹیٹ بینک، صوبائی اسمبلی، لاہور اسٹاک ایکسچینج، جی پی او وغیرہ شامل ہیں۔ لاہور میں اس وقت 2 بڑے انڈسٹریل زونز بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک کوٹ لکھپت اور دوسرا سندر انڈسٹریل ایریا رائیونڈ کے قریب موجود ہے۔ ان دونوں انڈسٹریل زونز میں کثیر تعداد میں فیکٹریاں موجود ہیں، جہاں ہزاروں افراد معیشت کا پہیہ چلانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی 3 بڑی اسٹاک ایکسچینجز میں لاہور اسٹاک ایکسچینج دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہاں پر عورتیں بھی ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور شہر میں 30% خواتین صنعتوں، دفاتر، ریسٹورنٹس اور دیگر اداروں میں کام کر رہی ہیں۔ لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ شاہ عالم میں موجود ہے، جہاں پر تاجر ہر قسم کی اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں، جس سے حکومت پاکستان کو سیلز ٹیکس کی مد میں قطعی رقم حاصل ہوتی ہے۔
ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق لاہور شہر کی سالانہ خرید و فروخت $28 بلین ہے۔ معیشت کے حوالے سے عالمی رینکنگ میں لاہور دنیا کا 122واں شہر ہے۔ انارکلی بازار ہو یا فورٹریس اسٹیڈیم، لنڈا بازار سے لے کر لبرٹی مارکیٹ تک لوگوں سے کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں اور خریدار مختلف اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ لاہور کے ان بازاروں میں ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ خاص طور پر شام کے وقت ان بازاروں کی رونق میں چار چاند لگ جاتے ہیں، جب لوگ اپنے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر ان بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ کا مقصد خریداری کرنا ہوتا ہے، جبکہ بعض محض تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ کچھ بازار مخصوص قسم کی اشیاء کے لیے مشہور ہیں، جیسے اردو بازار میں علم و ادب کا خزانہ میسر ہے۔ تعلیمی، تفریحی، شاعری، تحقیقی اور نصابی غرض ہر طرح کی کتب یہاں دستیاب ہیں۔ کمپیوٹر، موبائل فون اور ٹیکنالوجی سے متعلق سامان درکار ہو تو حفیظ سینٹر اور ہال روڈ کی مارکیٹس موجود ہیں، جہاں موبائل فونز اور کمپیوٹرز وغیرہ کے تمام اسپیئر پارٹس دستیاب ہیں۔ انارکلی اور اچھرا بازار میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد گھومتے پھرتے اور خریداری کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم فورٹریس اسٹیڈیم یا گلبرگ اور ڈیفنس کے بازاروں کا رخ کریں تو عام طور پر یہاں عمرہ ہی شاپنگ کرتے نظر آتی ہوں۔ لاہور کا ایک اور اہم بازار لنڈا بازار ہے، جو کم آمدنی والے لوگ خاص کر مزدوروں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لاہور شہر میں بازاروں کے کچھ حصے صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں، جیسے انارکلی کا بانو بازار اور اچھرا بازار، جہاں ہر وقت خواتین دکانداروں سے قیمتوں میں ناپ تول کرتی نظر آتی۔ ان بازاروں میں صرف خواتین کی ضرورت کا سامان ملتا ہے، جیسے چوڑیاں، میک اپ کا سامان، کپڑے اور سینڈلز وغیرہ۔ شاہی قلعے کے پیچھے واقع ٹیکسالی بازار لاہور کی مشہور کھیڑی کا مرکز ہے۔ خوبصورت ڈیزائنوں والے کھسے اور پیشاوری کھیڑی بھی یہیں ملتی ہیں۔ یہ بازار گاہکوں سے بھرا رہتا ہے اور لوگ نت نئے ڈیزائنوں کی چپلیں خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شاعری مارکیٹ اور اس سے ملحقہ بازار جیسے اعظم کلاتھ مارکیٹ، سوہا بازار اور رنگ محل وغیرہ خاص طور پر ہول سیلز کے لیے مخصوص ہیں۔ کپڑا ہو یا کھانے پینے کی اشیاء، سوئی سے لے کر سونا تک، غرض ہر چیز ان بازاروں میں میسر ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی بہت سے بازار اور شاپنگ سینٹرز ہیں، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد ہر وقت خریداری میں مصروف نظر آتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں فوڈ اسٹریٹ لاہور کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ ہو یا انارکلی کی، یہاں کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت دکاندار اپنی تیاریوں میں مصروف رہتی ہیں اور ٹریفک رواں دماں ہوتی ہے، مگر غروب آفتاب کے بعد یہاں ٹریفک بند اور لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، جو طلوع آفتاب تک قائم رہتی ہے۔ فوڈ اسٹریٹ میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ دیسی کھانے ہوں یا باربیکیو، چائنیز ہو یا پاکستانی، ہر قسم کی ڈشز سے لطف اندوز آپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر بیش بہا کھانوں کے ڈیرے ہیں۔ ان جدید ریسٹورنٹس کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں لاہور کی مخصوص ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کرسیوں کے ساتھ ساتھ چارپائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں۔ بانسری اور طبلے کی دھن قدیم لاہوری ثقافت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اگر ہم ایم عالم روڈ کا رخ کریں تو جدید لاہور کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے فوڈ ریسٹورنٹس موجود ہیں۔
वक्त गुजरता रहा और लाहौर शहर जमाने की नस्ल फराज का शाहिद बनता रहा। हर दौर के बाद एक नया दौर अपने नक़ूश सब करता रहा। जिद्दत परवान चढ़ती रही और लाहौर शहर में भी वसअत आनी शुरू हुई, लेकिन एक फ़र्क के साथ। जदीद लाहौर या न्यू लाहौर के नाम से पहचाना जाने वाला शहर डिफेंस, बहरिया टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कैंट एरिया, अल्लामा इकबाल टाउन और अस्करी जैसी बड़ी सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है। यहाँ कुशादा सड़कें, महलात जैसी अजीमुशान कोठियाँ, सुपर स्टोर्स जा बजा नजर आते हैं। यहाँ आज के दौर की तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी और जरिया माश कदीम लाहौर के रिहायशियों से मुख्तलिफ है। यहाँ के रिहायशी इलाके कदीम लाहौर की निस्बत सुनसान होते हैं। खुशी और गमी के मौक़ों के अलावा यहाँ के रिहायशी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही मशगूल रहते हैं। लाहौर के बढ़ते हुए रकबे को अक्सर लोग लाहौर नहीं मानते। वो कहते हैं कि लाहौर सिर्फ ईंट गारे से बने शहर का नाम नहीं। लाहौर के बासियों के वो रंग जो अंदरूने शहर पाए जाते हैं, उनके बगैर आलीशान शहर तो तामीर किया जा सकता है, मगर उसे लाहौर नहीं बनाया जा सकता। अंदरूने लाहौर की बलखाती गलियां, घरों के बाहर थड़े पर बैठे खुशगप्पियां करते लोग, पड़ोसियों की खैरियत दरियाफ्त करती खवातीन, दिन भर चहल पहल और रात होते ही कारोबारी जिंदगी का नींद की आगोश में चले जाना, यही लाहौर है।